أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. آمین اللہم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید اور دعا ہے کہ آپ سب صحت اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہیں انشاءاللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب سے راضی ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. ہماری طرف بڑھتے ہوئے تمام تر شر کو اللہ تعالیٰ اپنے خاص رحمت سے خیر میں بدل دیں اور ہمارے ساتھ آسانیوں والے معاملات فرمائیں. آمین. اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ ہم اپنے لیسن سورت البقرہ کی آیت نمبر 76 اور 77 کو دیکھیں گے، پڑھیں گے، غور و فکر کریں گے، تزکیہ کریں گے، اس نیت کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے ہمارے لیے پڑھنا، اس پر عمل کرنا اور عمل کے ساتھ اسے دوسروں تک پہنچانا آسان کر دیں انشاءاللہ. اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رضا عطا کر دیں. اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں صراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں. اور ہم دل کی گہرائیوں سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ جی ہمیں ہدایت عطا کر دیں، ہمیں اپنے ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل کر لیں. اللہ تعالیٰ جی ہمارے ساتھ آسانیوں والے معاملے فرمائیں اور ہم سے راضی ہو جائیں. آمین. اپنے لیسن کا آغاز کریں گے انشاءاللہ. اس سے پہلے ہم جیسے کہ ہر لیسن سے پہلے ہم تھوڑا سا پچھلی آیت کو دیکھتے ہیں تاکہ جو آیت ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں اس کی روشنی میں پچھلی آیت کو بھی ہم جو ہیں نہ صرف پچھلے سے اگلا سبق سمجھنا آسان ہو جاتا ہے بلکہ ہمیں یہ پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ ہم کس موضوع پر کون سی بات پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں اور اسے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم نے اپنے پچھلے لیسن سورت البقرہ کی آیت نمبر 75 میں پڑھا تھا، جس پر ہم نے غور و فکر بھی کیا تھا، اپنے لیے دعائیں بھی کی تھیں، نیتیں بھی چیک کی تھیں اور ابھی بھی کرنی ہے. سب سے پہلے اپنی نیتوں کو چیک کر لیں کہ میں اس قرآن کی کلاس میں شامل ہوں، سن رہی ہوں تو کیوں؟ اس لیے کہ میں نے کوئی یہاں سے جو ہے وہ کوئی فتوے لینے ہیں یا میں نے کسی کو بتانے ہیں. نہیں، یہاں پر ہم کیوں بیٹھے ہیں؟ اپنی اصلاح کے لیے کہ میں نے اور آپ نے سب سے پہلا جو کام کرنا ہے وہ ہم نے اپنی اصلاح کا کرنا ہے، اپنے تزکیہ کا کرنا ہے. ہم تو تزکیہ کرنے کے لیے جمع ہیں الحمدللہ. تو ہم نے آیت نمبر 75 میں دیکھا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بتایا تھا کہ اے امت مسلمہ، جس میں ہم نے غور و فکر بھی کیا تھا کہ اے امت مسلمہ، اکثر کیا ہوتا ہے کہ جب ہم دین کے اوپر آتے ہیں، ایمان کے اوپر جائزہ لے رہے ہوتے ہیں تو ہمیں فکریں لگ جاتی ہیں اپنے گھر والوں کی، اپنے رشتہ داروں کی، اپنے محلے والوں کی کہ اگر ہم دین کے راستوں پر چل رہے ہیں تو ہمارے اپنے بھی اس طرف آ جائیں. ایک تڑپ سی محسوس ہونے لگتی ہے، ایک جنگ سی شروع ہو جاتی ہے ہمارے اندر. تو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی خوبصورتی سے نہ صرف ہم نے اس پہ تزکیہ غور و فکر کیا تھا بلکہ اس کے ساتھ ہم نے بنی اسرائیل اور مدینہ میں موجود ان لوگوں کے بھی دلی کیفیات کے بارے میں بات کی تھی کہ جو کہ اس وقت چاہتے تھے کہ ہم بھی جو ہیں کس چیز پر آ جائیں کہ نہ صرف جیسے کہ ہم دین سے جڑے ہیں، ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے تو دوسرے یہودی جو ہیں وہ بھی اسلام کو قبول کر لیں. اور ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی تھی. اور آیت نمبر 75 میں کیا پڑھ کے ہم آئے، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا کہ کیا پھر تم امید رکھتے ہو کہ وہ ایمان لے آئیں تمہارے لیے؟ حالانکہ تحقیق ہے کہ ایک گروہ ان میں سے وہ سنتا ہے کلام اللہ کا، پھر وہ تحریف کر ڈالتے ہیں بعد اس میں، یعنی کہ سمجھ لیا انہوں نے اور وہ جانتے ہیں کہ وہ اس میں ایسا کیوں کر رہے ہیں. اس پر ہم نے پیچھے بات کی تھی، غور و فکر کیا تھا کہ بعض علم والے کیا کرتے ہیں
کہ تبدیلیاں کر دیتے ہیں، اس پہ ہم پیچھے سب پڑھ کے آ چکے۔ اب ابھی کے لیسن میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، خطاب وہی، باتیں وہی، قصہ کون سا پڑھ رہے ہیں، کن کے واقعات پڑھ رہے ہیں؟ بنی اسرائیل کے پڑھ رہے ہیں، اور مدینہ میں موجود جو یہودی تھے ان کے بارے میں باتیں جو ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 76 میں فرما رہے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو اپنی ایمانداری ظاہر کرتے ہیں، اور جب آپس میں ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو کیوں وہ باتیں پہنچاتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں سکھائی ہیں؟ کیا جانتے نہیں یہ تو اللہ تعالیٰ کے پاس تم پر ان کی حجت ہوگی۔ وَإِذَا لَقُوا، اور جب وہ ملتے ہیں، الَّذِينَ آمَنُوا، جو لوگ ایمان لائے، قالوا، وہ کہتے ہیں، آمنا، ہم ایمان لائے، وَإِذَا، اور جب خلا، اکیلے ہوتے ہیں، بعضهم، ان کے بعض، الی بعض، پاس بعض کے، قالوا، کہتے ہیں، اتحدثونہم، کیا بتلاتے ہو انہیں، بما فتح اللہ، جو اللہ نے ظاہر کیا، علیکم، تم پر، لیحاجوکم، تاکہ وہ حجت تم پر لائیں، بھی، اس کے ذریعے، عندہ، سامنے، ربکم، تمہارا رب، افلا تعقلون، تو کیا تم نہیں سمجھتے؟ اللہ اکبر۔ یہاں پر دیکھیں کہ اس آیت کو پڑھتے ہوئے ہمیں وہ گروہ یاد آ رہا ہے جو کہ ہم جب سورۃ البقرہ کا آغاز کیا تھا نا، تو ہم نے وہاں پر کن گروہوں کی بات کی تھی آغاز میں؟ تین گروہوں کی، آیت نمبر 8 کے بعد سے لے کے۔ تو غور و فکر کریں کہ یہاں پر جو ہے کس گروہ کی بات ہو رہی ہے، اور لکھیں اسے کہ یہاں پر کس کی بات ہو رہی ہے۔ اب تھوڑا سا ہم مزید اس میں دیکھتے ہیں، اور وہ جب ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لائے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے۔ اس کی وضاحت کیا ہے؟ یعنی جب وہ ایمان والوں سے یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے تو محض زبان سے ہی اظہار کرتے ہیں، جبکہ ایمان ان کے دلوں میں ہوتا ہی نہیں۔ پھر کیا کہتے ہیں آگے؟ پھر آگے کہتے ہیں، اور جب بعض ان کے بعض کی طرف تنہا ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ کیا تم انہیں وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے تم پر کھولی ہیں تاکہ وہ ان کے ساتھ تمہارے رب کے پاس تم سے جھگڑا کریں۔ تو اس سے کیا مراد ہے؟ تو یہاں پر لکھیں، یعنی جب وہ اکیلے میں یہودیوں سے ملتے ہیں، جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا تو ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ کیا تم انہیں وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے تم پر کھولی ہیں؟ کیا تم ان کے سامنے اپنے ایمان کا اظہار کرتے ہو؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرتے تھے۔ جب اہل ایمان ان کے پاس جاتے تو وہ کہتے کہ وہ آپ کے رسول ہیں، ہمارے نہیں، اور جب وہ آپس میں بیٹھتے تو کہتے کہ تم ان کے سامنے اپنے ایمان کا اظہار کرتے ہو۔ یہ چیز ان کے لیے تمہارے خلاف حجت جو ہے یہ بن جائے گی۔ اہل ایمان اپنے رب کے ہاں تمہارے خلاف دلیل دیں گے۔ وہ ایک دوسرے کو ملامت کرتے تھے کہ عربوں سے اس قسم کی باتیں کیوں کرتے ہو؟ ان باتوں سے وہ تم لوگوں پر غالب آ جائیں گے اور قیامت کے دن تمہیں لاجواب کر دیں گے۔ آخر ہم اللہ تعالیٰ کے رسول کی تلاش میں اس علاقے میں آئے، تم اس رسول کے لیے دعا کرتے تھے اور وہ آئے، تم تو عربوں کے ساتھ جنگ کرو گے، اور تورات میں تم نے نبی یعنی کہ امی کی پیروی کا عہد لیا گیا تھا۔ اب وہ رسول یعنی کہ مسلمانوں سے کہتا ہے کہ میں وہی نبی ہوں جس کی خبر تورات میں ہے، اور یہود جس کا انتظار کر رہے تھے۔ اب اگر یہ باتیں تم انہیں بتلاتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے تم پر کھولی ہیں تو وہ اپنے رب کے حضور جھگڑا کریں گے۔ تم اس نبی کی رسالت کا انکار کر دو اور ان کو اپنے اوپر غالب نہ آنے دو۔ یہ کون کہتے تھے؟ یہ یہودی کہتے تھے۔ کن سے کہتے تھے؟ ان لوگوں سے جو ایک تو اسلام قبول کر چکے تھے، دوسرا وہ لوگ جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر بیٹھتے تھے اور انہیں روکنے کے لیے یہ تمام تر باتیں یہ ان کے کانوں میں ڈالتے تھے، لیکن خود جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھتے تو کیا کہتے؟ نہیں، ہم تو ایمان والے ہیں، ہم ایمان قبول کر چکے ہیں۔ لیکن ایسا کچھ نہیں تھا، کہتے تھے ہم تو ساتھ ہیں آپ کے، لیکن نہیں،
وہ ساتھ نہیں ہوتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پھر یہاں پر ایک جملہ کہا، افلا تعقلون، اور کیا تم سمجھتے نہیں، کیا تمہیں اس بات کی سمجھ نہیں کہ تم انہیں وہ باتیں بتا رہے ہو جو تمہارے خلاف خود حجت بن جائیں گی؟ یعنی کہ تم یہ جتنی بھی باتیں کر رہے ہو روز قیامت یہ تمہارے خلاف حجت بنے گی۔ یہ خود ایمان والوں کے سامنے اپنے آپ کو ایمان والا ظاہر کرتے تھے۔ اور ایسا یہ کیوں کرتے تھے؟ جب مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ریاست کا سربراہ تسلیم کر لیا گیا تھا، یہودی اس ریاست کے اندر رہتے ہوئے مسلمانوں کے ساتھ بنا کر رکھنے پر مجبور تھے، کیونکہ اس صورت میں ان کے مفادات جو ہیں وہ محفوظ رہ سکتے تھے۔ اس مفاد پرستی کی وجہ سے وہ ایمان والوں کے سامنے اپنے آپ کو ایمان والا ظاہر کرتے تھے۔ اور وہ کون سی بات تھی جو مسلمانوں کے سامنے کھولنے سے ایک دوسرے کو روکتے تھے؟ تو وہ ان کی بات کیا تھی کہ وہ حق کو چھپاتے تھے۔ تو رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بارے میں جو خوشخبریاں موجود تھیں ان کو چھپاتے تھے۔ یہود ان احکامات کو چھپاتے تھے جن میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دینے کا انہیں حکم دیا گیا تھا، لیکن بجائے کہ یہ حق کو سامنے لانے کے، حق کو بیان کرنے کے، یہ جب اپنی نجی محفلوں میں ملتے ایک دوسرے سے تو کہتے کہ جو ہمیں معلوم ہے وہ عام لوگوں کو نہ بتاؤ۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت دینا شروع کی تو بہت سے لوگ سچ سن کر اکٹھا ہونے لگے۔ یہود کے عام لوگ آ کر بتاتے کہ ہماری کتابوں میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر تھا۔ یہود کے علماء ان لوگوں کو منع کر دیتے کہ وہاں جا کر سچ مت بیان کرو، قیامت کے دن یہ ہمارے خلاف حجت بن جائے گی کہ اصل پیغام علماء نے بدل دیا۔ تو دیکھیں یہ یہود کیسے کیسے پروپیگنڈے کرتے تھے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گواہی موجود ہے کہ ان کے والد اور چچا یہود کے عالم تھے اور ان کو معلوم تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، لیکن انہوں نے وہ پیغام بدل دیا۔ آج کے مسلمانوں کا جائزہ لے لیں، آج مسلمان دین کے نام پر بھٹکے ہوئے ہیں۔ آج ہمیں اصلاح کی بہت ضرورت ہے۔ جو انسان دنیاوی طور پر بھٹک جاتا ہے وہ بڑی جلدی سیدھی راہ پر آ سکتا ہے، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ اس کے پاس دین کا علم نہیں ہے۔ لیکن سب سے زیادہ وہ لوگ پروپیگنڈے کا شکار ہوتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس دین کا علم ہے، چاہے وہ غلط ہے یا صحیح۔ بعض اوقات لوگ اس لیے بھی نہیں مانتے کہ ہم تو خود پڑھا رہے ہیں یا ہم فلاں جماعت اور فلاں گروپ سے ہیں، اگر ہم نے صحیح بات مان لی تو ہمارے پاس کوئی نہیں آئے گا، ہمارے ادارے بند ہو جائیں گے۔ یہود دن رات دعائیں مانگتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی آ جائیں اور وہ ان کے ساتھ مل کر کام کریں گے، مدینہ والوں یعنی کہ مشرکین کے خلاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیں گے۔ لیکن اپنے جھوٹے فخر اور غرور کی وجہ سے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ انہوں نے نہ دیا، بلکہ کیا کیا؟ انہوں نے پیغام ہی بدل دیا۔ دین کا کام کرنے والوں کو مل جل کر کام کرنا چاہیے، ورنہ اللہ کسی اور سے کام لے لیتا ہے۔ اب اس کے ساتھ ہی آیت نمبر 77 کو دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کیا یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ان کی پوشیدگی اور ظاہرداری کو جانتا ہے؟ اوا کیا وہ لا یعلمون نہیں جانتے، ان اللہ کہ اللہ تعالیٰ یعلم جانتا ہے، ما جو یسرون وہ چھپاتے ہیں، اور ما جو یعلنون وہ ظاہر کرتے ہیں۔ پھر یہاں پر غور و فکر کی بات آ گئی کہ یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں، ہم بار بار کیا ان کے بارے میں پڑھ رہے ہیں؟ تو یہاں پر پھر سے نوٹ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے بنی اسرائیل کے عقیدے کی خرابی کی نشاندہی کی ہے۔ ہر چند کہ وہ اپنے ان عقائد کو چھپاتے ہیں، اس میں جو کیا کرتے ہیں تبدیلیاں کرتے ہیں، اور یہ چیز اہل ایمان کے لیے ان کے خلاف حجت نہ بنے۔ تاہم ویسا کیوں کرتے ہیں کہ اہل ایمان کے خلاف ان کی جو ہے حجت نہ بنے، تاہم وہ اس کے بارے میں غلطی پر ہیں اور بہت بڑی جاہلیت میں یہ مبتلا ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کے ظاہر اور باطن کو خوب جانتا ہے۔
اس کے بندے جو کچھ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے ظاہر کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ پھر بھی غور و فکر نہیں کرتے، یہ پھر بھی نہیں مانتے۔ دیکھیں کیسے یہ لوگ تھے نا۔ آج ہمیں سوچنے کی بہت ضرورت ہے، کہیں ہم تو ایسے نہیں ہیں۔ تو آج سے یہ بات لکھ لیں، آپ نے اور میں نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف نظریں لگا کر اللہ تعالیٰ کے خالص بندے بنیں گے انشاءاللہ۔ ابھی تک ہم نے جو آیات پڑھی ان میں یہود کے علماء کا ذکر تھا۔ سبق کے شروع میں ہم نے دیکھا تھا کہ بات تو مدینہ کے 2 گروہوں کی ہو رہی تھی، لیکن یہ دراصل کسی بھی وقت کے مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے۔ ہمیں سبق یاد دلایا جا رہا ہے کہ کچھ دیندار لوگ اللہ کا علم چھپا لیتے ہیں، عام لوگوں تک اللہ کا صحیح پیغام ان کے اس حرکتوں کی وجہ سے نہیں پہنچ پاتا۔ یہود کے دینداروں کی خرابیاں یہ تھیں کہ کتاب کا اصل علم چھپاتے تھے، کتاب میں تبدیلیاں کرتے تھے، مرضی سے تبدیلی کر دیتے تھے، تحریف کرتے تھے، لوگوں کی مرضی کے فیصلے کرتے تھے، لوگوں کے جو فیصلے ہوتے تھے وہ اپنی مرضیوں سے کرتے تھے، آیات کو بیچ دیتے تھے، کس کے لیے؟ دنیاوی فائدے حاصل کرنے کے لیے۔ اب جب بھی دیندار طبقے کا یہ حال ہوگا نا تو عام لوگ ان پڑھ رہ جائیں گے، عام لوگوں کو دین کا علم نہیں پہنچ سکے گا۔ تو یہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے کہ جسم کو خون نہ پہنچے تو جسم بیمار ہونے لگتا ہے۔ جب تک جسم میں خون گردش کرتا ہے تو جسم ٹھیک رہتا ہے۔ اسی طرح جب تک جسم کو روحانی غذا ملتی رہتی ہے، دین کا علم ملتا رہتا ہے تو انسان اندر سے پرسکون ہوتا ہے۔ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا تھا نا کہ دل مردہ دل نہیں ہے اسے زندہ کر دوبارہ، کہ یہی ہے امتوں کے مرض کہن کا چارہ، کہ جب دیندار دلوں تک اللہ تعالیٰ کا پیغام نہ پہنچنے دیں تو دل مردہ ہو جاتے ہیں۔ اب ہم نے غور و فکر کرنا ہے، ہم نے اپنا جائزہ لینا ہے، ہم نے بہت سوچنا ہے اس بارے میں۔ ہم نے 2 گروہوں کے بارے میں دیکھا نا، ایک اس کے بارے میں ہم نے دیکھا کہ ایک گروہ کون سا؟ دینداروں کے، یعنی کہ 2 گروہ۔ ایک کون سا؟ کہ وہ جو مخلص ہوتے ہیں، علم تو ہوتا ہے لیکن علم کو آگے دوسروں تک پہنچا نہیں پاتے، عقائد بھی درست ہوتے ہیں، اچھے انسان تو بن جاتے ہیں لیکن ان کا علم کسی اور کے کام نہیں آتا۔ اگر تو خوش قسمتی سے کوئی کتاب لکھ دے یا کوئی لیکچر دے تو وہ ان کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتا ہے۔ وہ لوگوں تک علم کی توانائی نہیں پہنچا سکتے، علم کی کتابیں تو چھپ جاتی ہیں لیکن کسی کے کام نہیں آتی، ان کا علم زیادہ نفع مند نہیں ہوتا۔ تو کبھی ان پر تنقید نہ کریں، نہ ان کے بارے میں کچھ برا سوچیں۔ ایسے لوگ بہت مخلصی کے ساتھ اپنا کام کر جاتے ہیں اور رہتی دنیا تک اللہ تعالیٰ ان کے نام بھی رکھ لیتا ہے۔ پھر دوسرا ایک دینداروں کا طبقہ وہ ہوتا ہے جو دکاندار بن جاتے ہیں، بڑا خطرناک گروہ ہوتا ہے یہ، دنیا داری میں پڑ جاتے ہیں، وہ اپنا فائدہ سوچتے ہیں۔ اب اس دور کے یہود کی بات ہو رہی ہے لیکن آج کے مسلمانوں کو ہی دیکھ لیں، یہود ماضی کے مسلمان تھے اور آج کے مسلمان کا بھی یہی حال ہے، مال سے محبت ہے، مسلمان بھائیوں کے لیے خیر خواہی کا جذبہ ہی نہیں ہے، درد کے ساتھ ہم علم نہیں لیتے، درد کے ساتھ اسے بیان نہیں کرتے۔ تو ہمیں بہت ضرورت ہے ان آیات کی روشنی میں غور و فکر کرنے کی، ان آیات کی روشنی میں اپنا جائزہ لینے کی کہ اگر میں اور آپ قرآن کو پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں تو کس لیے، کیا وجہ ہے؟ تو سب سے پہلی بات ہماری نیت کیا ہونی چاہیے کہ اللہ میں نے اپنی اصلاح کرنی ہے، میں ساری دنیا کی بات کیوں کروں؟ سب سے پہلے تو میں اپنی ذات کا کہوں گی کہ اللہ جی مجھے ہدایت دے دیں، کیا پتہ میرے گناہوں کی وجہ سے بہت سے کام، بہت سی آزمائشیں آ رہی ہوں، تو اللہ تعالیٰ جی میرے ساتھ آسانی والا معاملہ کر دیں، مجھے ہدایت دے دیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ہدایت جیسی نعمت ملے گی، پھر آہستہ آہستہ ہمارے دل میں تڑپ لگ جائے گی کہ اللہ تعالیٰ جی کہ الحمدللہ آپ نے مجھے دین کے لیے چن لیا، اب میرے اس فیملی کے تمام رشتہ داروں کو بھی چن لیں، میرے ماں باپ کو بھی ان رستوں پر لگا دیں، میرے بہن بھائیوں کو بھی لگا دیں، میرے اہل و عیال کو بھی لگا دیں، میرے گلی محلے کو بھی لگا دیں، میرے اس گاؤں کو، شہر کو بھی لگا دیں، میرے اس ملک کو بھی لگا دیں۔ آہستہ 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 آپ کی یہ تڑپ بڑھنے لگتی ہے جب آپ قرآن و سنت کے ساتھ جڑنے لگتے ہیں۔
اپنی ان نیتوں کو خالص کیجئے اور خالص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے اس قرآن کے ساتھ جڑ جائیں، ان دعاؤں کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل فرمائیں۔ اس آیت کا ربط انشاءاللہ ہماری اگلی آیت کے ساتھ بھی ہے، اس کے ساتھ پھر انشاءاللہ پڑھیں گے، پھر پچھلی آیت کو بھی ساتھ لیتے ہوئے آگے بڑھیں گے تاکہ ہمیں لیسن کو سمجھنے میں آسانی ہو انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے غور و فکر کریں، جائزہ لیں۔ جزاک اللہ خیرا کثیر۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم آمين اللهم آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ تمام ہمارے پیارے سسٹرز جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ کمنٹ باکس میں جا کر ہمیں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری پیچھے جتنی بھی ٹیم ہوتی ہے اس کو بہت خوشی ہوتی ہے، کام کرنے میں آسانی ہوتی ہے، اور اس سے ہم خود بھی موٹیویٹ ہوتے ہیں کام کو لے کے، چیزوں کو لے کے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔